بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها. نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة. مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته أن لا يصح الإخبار عنه ولا به وأن لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وللحرف في كلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار أو الفعلين نحو أريد أن تضرب أو اسم أو فعل كضربت بالخشبة أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا آج کا سبق آپ کے سامنے جاری ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے روز آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، محفوظ کرایا جا رہا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ دلیل حصر کے ذریعے بھی آپ کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر آپ نے تفصیلی طور پر اسم کی تعریف پڑھی، اس کی علامتیں جانی، اس کے بعد اس کی وجہ تسمیہ کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے فعل، اس کی علامات اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی پڑھا۔ اب آج کلمے کی تیسری قسم حرف کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حرف کی تعریف تقریباً اس کی تعریف کا علم دلیل حصر ہی سے ہو گیا تھا کہ کلمہ یا تو بالذات کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرے گا تو وہ حرف ہوگا۔ کلمے کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ کلمے حرف کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو بالذات کسی معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر کے اعتبار سے ہو، جو غیر میں ہو۔ غیر کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا جو معنی نکل رہا ہے وہ معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ حرف کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملایا نہ جائے، یعنی جب تک کہ حرف دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا نہ جائے، یعنی حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کے ساتھ ضم ہونے کا محتاج ہے، دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا محتاج ہے۔ مثلا من یہ ایک کلمہ ہے اور یہ ابتدا کا معنی بتانے کے لیے وضع ہے، وضعی طور پر اس کا معنی ہے ابتدا، لیکن یہ ابتدا کا معنی اس وقت تک نہیں بتایا جا سکتا، اس وقت تک من سے ابتدا کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے ساتھ اس چیز کو نہ ذکر کر دیا جائے جس سے ابتدا ہوگی۔ تو اب یہاں پر لفظ من یہ ایک کلمہ ہے، ایک حرف ہے، لیکن
اور اس کا ایک معنی بھی ہے ابتدا، لیکن یہ ابتدا کا معنی تبھی سمجھ میں آئے گا جب من کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملایا جائے، یعنی اس کلمے کو ملایا جائے جس سے آپ ابتدا کرنے والے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بصرہ اور کوفہ، یہ دو شہر ہیں۔ اب آپ کہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کی۔ تو اب جب آپ نے حرف کو یعنی من کو بصرہ کے ساتھ ضم کر دیا، ملا دیا، اب اس کے بعد آپ من کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو حرف کی جو تعریف آپ نے پڑھی کہ وہ بالذات کسی معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ دوسرے کے اعتبار سے معنی پر دلالت کرے، یعنی جب دوسرے کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے، دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ضم کر دیا جائے، تب وہ اپنے معنی پر دلالت کرے، اس کی وضاحت کرے۔ مستقل کسی معنی پر بالذات وہ دلالت نہ کرے، یعنی مستقل اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کسی مفہوم کو بتانے والا نہ ہو۔ ملائیں وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو بالذات کسی معنی پر دلالت نہ کرے، بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ اپنے غیر کے اعتبار سے وہ معنی پر دلالت کرے۔ جیسے من، فإن معناها الابتدا، کیونکہ من کا معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ، مگر وہ من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، مگر ہاں اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد ہی جس سے کہ ابتدا کی جائے۔ جیسے کہ بصرہ اور کوفہ، مثلا تقول، جیسے کہ آپ کہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ کی سیر کی۔ وعلامته ان لا يصح الاخبار عنه ولا به، وان لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال۔ کلمے کی جو اقسام بیان کی جا رہی ہیں، مصنف نے تینوں قسموں میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ان کی تعریف کرنے کے بعد فوراً ہی وہ اس کی علامات اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اسم کی تعریف، اس کی علامات اور وجہ تسمیہ کو پڑھا، دوسری بحث میں فعل کی تعریف، اس کی علامات اور اس کی وجہ تسمیہ کو پڑھا۔ اب کلمے کی تیسری قسم حرف کی تعریف آپ پڑھ چکے، اس کے بعد مصنف اس کی علامات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم کی اور فعل کی اپنی علامتیں ہیں، لیکن حرف کی علامت نہیں۔ حرف نہ تو اخبار عنہ یعنی نہ تو مسند الیہ محکوم علیہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی محکوم بہ یعنی مسند ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حرف مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا، اور جب حرف مستقل بالمفہوم ہی نہیں ہوتا تو نہ تو وہ مسند الیہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسند ہوتا ہے، برخلاف اسم اور فعل کے کہ وہ دونوں کے دونوں مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے ایک مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے اور ایک صرف مسند ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مستقل بالمفہوم ہے۔ تو اس کی ایک علامت تو یہ کہ نہ تو یہ مسند الیہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسند بہ ہو سکتا ہے۔ وَأَن لَا يَقْبُلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ، اور دوسری علامت یہ کہ یہ اسم اور فعل کی کسی علامت کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے، اور مستقل بالمفہوم نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو یہ محکوم علیہ مسند الیہ ہو سکتا ہے، نہ محکوم بہ یعنی مسند ہو سکتا ہے، تو پھر اسم اور فعل کی علامتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں۔ لہذا اب نہ تو یہ فعل کی کسی علامت کو قبول کرے گا اور نہ ہی اسم کی کسی علامت کو قبول کرے گا۔ وَعَلَامَتُهُ أَن لَا يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهِ، حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ تو وہ مخبر عنہ ہو اور نہ ہی مخبر بہ، اور نہ ہی وہ اسماء و افعال کی علامات کو قبول کرے۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْاسْمَيْنِ، یہاں سے حرف کے فوائد کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں
یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے۔ معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ حرف جب مستقل بالمفہوم نہیں ہے، نہ تو وہ مسند الیہ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ مسند ہو سکتا ہے، نہ ہی اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی علامت کو قبول کر سکتا ہے، تو پھر اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو نہ ذکر کیا جائے، اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی اعتراض کا جواب مصنف نے اپنی اس عبارت سے دیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حرف اگرچہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے، نہ تو وہ مسند الیہ اور مسند بن سکتا ہے، نہ فعل و اسم کی علامت کو قبول کر سکتا ہے، اس کے باوجود حرف کے بہت سے فوائد ہیں جو کلام عرب میں اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ مثلا حرف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو زید ایک الگ اسم ہے، دار ایک الگ اسم ہے، اور ہمیں دونوں کو ملا کر ظرفیت کا معنی ادا کرنا تھا اور کہنا ہے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اب اگر یہاں حرف فی نہ ہو تو جو معنی ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ معنی ادا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کا معنی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب معنی ہو جائے گا زید الدار، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس معنی کو درست کرنے کے لیے اب یہاں پر حرف فی کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضرب، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر لفظ ان یہ حرف ہے، اگر اس کو نہ ذکر کیا جائے تو جو معنی متکلم ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ معنی بغیر حرف ان کے ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا صحیح معنی نکل ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی کبھی ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان حرف ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، یہاں پر بالخشبہ پر حرف با کو لایا گیا جو استعانت کا معنی ادا کر رہا ہے۔ اب اگر یہاں پر با کو ذکر نہ کیا جائے اور یہ حرف کا ختم کر دیا جائے اور ضربت الخشبہ کہا جائے، تب کوئی معنی درست ہو ہی نہیں سکتا، گویا کہ بغیر حرف کے اس کلام کو ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ یا پھر وہ حرف دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرے گا، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، معنی شرط ادا کرنے کے لیے، شرط و جزا کسی کلام کو بنانے کے لیے آپ کو ان کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ان حرف ہے، بغیر ان کے آپ جو معنی شرط و جزا کا ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کلام میں نہیں ادا ہو سکتا۔ فرماتے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، حرف کے کلام عرب میں بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، زید فی الدار، یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے ارید ان تضرب، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے ضربت بالخشبہ، اب الجملتین، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حرف کے فوائد ہیں جن کو آپ انشاءاللہ قسم ثالث میں جانیں گے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا إِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مثل المسند والمسند إليه۔ ہم نے آپ کو ابتدائی میں یہ بتایا تھا کہ مصنف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر قسم کو بیان کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد اس کی علامات، اور علامات کے بعد اس قسم کی وجہ تسمیہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ حرف کی تعریف کرنے کے بعد اب حرف کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ حرف چونکہ کلام میں طرف یعنی کنارے میں واقع ہوتا ہے، اور حرف کا معنی بھی ہوتا ہے کنارہ۔ حرف کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کنارہ۔ اور حرف کہاں واقع ہوتا ہے؟ کلام کے اندر کنارے واقع ہوتا ہے، طرف میں واقع ہوتا ہے، اسی لیے حرف کو حرف کہا جاتا ہے۔ البتہ اس پر ایک اعتراض ہوا کہ آپ کا یہ کہنا وجہ تسمیہ میں کہ حرف کا معنی کنارہ ہوتا ہے اور حرف طرف یعنی کنارے میں آخر میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ بہت سی جگہ حرف کنارے طرف میں واقع نہیں ہوتا بلکہ بیچ میں واقع ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یہاں پر فی حرف ہے لیکن دو کلموں کے درمیان ہے، یہ کنارے پہ نہیں ہے۔
تب پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرف کنارے پر واقع ہوتا ہے اور حرف کا معنی بھی کنارہ ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف اذ لیسا مقصودا بالذات سے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں حرف سے مراد وہ کنارہ نہیں، وہ ہماری مراد نہیں جو آپ نے سمجھ لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کنارے کا مطلب آخر میں، حرف کا مطلب ہے آخر میں واقع ہونا، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر حرف اسم و فعل کے مقابلے میں ہے، یعنی جس طرح اسم اور فعل مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں وہ مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں، اس طرح حرف نہ تو مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند بن سکتا ہے، اس وجہ سے یہ کنارے میں واقع ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہماری مراد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ ہماری مراد نہیں، اور جو ہماری مراد ہے اس پر آپ کا اعتراض نہیں۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، اور حرف کو کلام میں طرف کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے حرف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا مسند اور مسند الیہ کی طرح، یعنی جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، فعل اور اسم مقصود بالذات ہوتے ہیں، اس طرح حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا، بس اسی وجہ سے حرف کو حرف کہا جاتا ہے چونکہ وہ طرف اور کنارے میں واقع ہوتا ہے۔ السلام علیکم، یہ آج کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیں۔